بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طواف الحج وصلاتہ والسعی وطواف النساء وصلاتہ۔ حاجی صاحب بحمداللہ وقوف عرفات ہو گیا، وقوف مزدلفہ ہو گیا، پھر مینا میں آ گیا۔ مینا میں اس نے 3 کام کرنے تھے 10 ذی الحج کو۔ سب سے پہلے جمرہ عقبہ کو کنکریاں مارنی تھیں، وہ بھی ہو گیا۔ پھر اس کے بعد جا کر اس نے قربانی کرنی تھی، وہ قربانی بھی ہو گئی۔ پھر اس نے حلق یا تقصیر کرنا تھا، وہ بھی ہو گیا۔ اور حلق یا تقصیر کرتے ہی حاجی صاحب سے بہت سارے محرمات حلال ہو گئے، احرام بھی ختم ہو گیا۔ ان کے بعد اب اس پر 3 کام اور واجب ہیں، وہ ہے طواف الحج اور اس کی نماز، سعی حج اور طواف النساء اور 2 رکعات۔ چونکہ گزارش کی تھی ابتدا میں کہ عمرہ تمتع میں طواف النساء نہیں ہوتا، چونکہ وہ عمرہ حج کے ساتھ متصل ہوتا ہے۔ اب جا کر اس نے طواف النساء کرنا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ 3 کام ہیں اور ہر ایک کی دلیل بالکل آسان سے فرماتے ہیں۔ یجب بعد الحلق والتقصیر، یعنی 10 ذی الحج کو تیسرا کام اس کا تھا حلق یا تقصیر، بعد الحلق او التقصیر۔ العود الی مکہ المکرمہ، کہ واپس وہ پلٹے مکہ مکرمہ، لادائے مناسک ثلاثہ، 3 مناسک بھی اس کے اور رہتے ہیں، وہ ہیں طواف حج اور اس کی نماز، سعی اور طواف النساء اور اس کی 2 رکعات۔ وکیفیت ذالک کما تقدم، طواف کے واجبات، محرمات، سعی، طواف النساء سب وہی ہیں جو اس نے آتے ہی عمرہ بھی ایک کیا تھا، عمرہ تمتع جو طواف کیا تھا، جہاں پر نماز پڑھی تھی، جیسے سعی کی تھی، اور سب کچھ وہی ہے۔ والمستند فی ذالک، دلیلیں کہ 10 ذی الحج کے حلق یا تقصیر کے بعد ابھی 3 اور افعال بجا لانا واجب ہے، ان پر دلیل فرماتے ہیں۔ اما وجوب الاعمال الثلاثہ، ان 3 کاموں کے اصل وجوب پر دلیل، فَمِمَّا تَقْتَضِيهِ السِّیرَةُ الْقَطْعِیَّةُ الْمُتَوَارِثَةُ، پہلی دلیل سیرہ قطعیہ مسلمین المتوارثہ، جو نسل در نسل، ارث در ارث منتقل ہوتی آئی ہے، کس پر؟ علی فعلہا، کہ جب سے حج شروع ہوئی آج تک تمام مسلمان ان 3 افعال کو بجا لاتے ہیں بنحو اللزوم، واجب سمجھ کر۔ ایک تو ہے سیرت قطعیہ مسلمین، والروایات فی ذالک، حدیثیں بھی ہیں، فرماتے ہیں فوق حد الاحصاء، گنتی میں بھی نہیں ہے، مراد مبالغہ، یعنی بہت زیادہ روایات ہیں کہ یہ 3 افعال حج کے ہیں جن کو حاجی صاحب نے کو حلق یا تقصیر کے بعد انجام دینا ہے، ٹھیک۔ وَأَمَّا أَنَّهَا مُتَأَخِّرَةٌ عَنِ الْحَلْقِ وَالتَّقْصِيرِ، کہ یہ 3 کام حلق و تقصیر کے بعد کرنے کے ہیں، اس سے پہلے کرنے کے نہیں ہیں، اس پر فرماتے ہیں لا خلاف فی ذالک، یہ مسئلہ بھی مسئلہ متفق علیہ ہے، اجماعی ہے۔ دوسرا وَتَدُلُّ عَلَیْهِ صَحِیحَۃُ
جمیل، یہ ہم نے پیچھے روایت پڑھی تھی جمیل کی، فرماتے ہیں وہ روایت صحیح ہے جمیل وہ بھی اسی پر دلالت کرتی ہے کہ یہ 3 کام بعد میں کرنے ہیں۔ یہ روایت تھی اما ان والک بعد الرمی وضعف والمشہور ویمکن صفاتہ من سید جمیل ابی عبداللہ علیہ السلام الی آخرہ۔ ٹھیک ہے جی، اب اس ترتیب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہیں۔ فرماتے ہیں خوب اما ان الکیفیت واحدہ، کہ جیسے پہلے طواف کیے تھے عمرے کے دوران، یہ طواف حج بھی اسی طرح ہے، جیسے پہلے صحیح کی تھی یہ بھی اسی طرح ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ جہاں اس وقت ہم نے کہا تھا کہ نماز طواف کو کہاں پڑھنا ہے اور مقام ابراہیم کے پیچھے، یہ سب کچھ بلحاظ کیفیت طواف حج، سعی حج اور طواف النساء انہی طوافوں کی مثل ہیں، اور جیسے ہم نے عمرے میں طواف بھی کیے تھے اور سعی بھی کی تھی۔ دلیل فرماتے ہیں روایت صحیح ہے معاویہ بن عمار عن ابی عبداللہ، امام جعفر صادق علیہ السلام سے، فرماتے ہیں اذا اتیت البیت یوم النحر، اگر آپ 10 ذی الحج کو، یوم نحر یعنی قربانی والا دن، یعنی 10 ذی الحج کو اگر آپ مکہ آتے ہیں، فرض کرو وہ 3 جو کام وہاں کرنے تھے حلق یا تقصیر کرنے کے بعد وہ مکہ آ گیا، مکہ آ جائے، تو فرماتے ہیں طف بالبیت 7 اشواط، تو بیت اللہ کا طواف کر 7 چکروں کے ساتھ، کما وصفت لکا یوم قدمت مکہ، جیسا کہ میں نے تمہیں پہلے بیان کر تھا جس دن تم لوگ مکہ آئے تھے۔ اس طرح فرمایا وصلی عند مقام ابراہیم، اور مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت پڑھ، ثم اخرج الی صفا، پھر چلا جا صفا کی طرف، فصعد علیہ، وہ جو پہاڑی ہے چھوٹی سی اس کے اوپر چڑھ جا، وصنع کما صنعت یوم دخلتا، اور جس طرح پہلے سعی کی تھی جس دن ہم مکہ میں داخل ہوئے تھے اسی طرح کر۔ یہ دلیل واضح موجود ہے کہ سب کچھ اسی طواف کے رکعتین میں سعی میں کوئی فرق نہیں ہے، وہ چاہے عمرہ کی ہو چاہے حج تمتع کی ہو۔ ٹھیک ہو گیا، ختم۔ اس کے بعد اب 2 اور واجب ہیں جو بیان فرما رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ 10 کا دن گزار کر 11 کی رات اور 12 کی رات، یعنی شب 11 ذی الحج اور شب 12 ذی الحج، یہ 2 راتیں منا میں گزارنا واجب ہے۔ المبیت بمنا، یعنی ان 2 راتوں کا منا میں گزارنا واجب ہے۔ 12 ذی الحج کو زوال کے بعد وہ وہاں سے جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہو؟ ہاں، اگر کسی بندے سے غلطی ہو گئی تھی اور وہ دوران احرام شکار کر بیٹھا تھا تو اس پر پھر ایک اور رات شب 13 بھی گزارنا واجب ہے۔ یا فرض کرو 12 کو جانا تھا لیکن تیاری کرتے 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 غروب حدود منا میں ہو گیا، تو فرماتے ہیں پھر 12 کی رات بھی، یعنی شب 12 بھی ان کو وہیں پر گزارنی ہوگی۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب 2 اصطلاحیں آ رہی ہیں، تھوڑی توجہ فرمانا، وہ یہ ہے، ایک اصطلاح ہے نفر اول اور ایک اصطلاح ہے نفر دوم۔ نفر اول کہتے ہیں یعنی 12 ذی الحج کو منا سے منتقل ہو جانا مکہ یا جہاں بھی جانا ہے، اور نفر دوم ہوتا ہے 13 ذی الحج کو، اور جس نے شکار کا ارتکاب کیا ہو یا فرض کرو رات اس کو 12 کا دن وہیں غروب کر گیا ہو تو اس کو ایک اور رات رہنی ہوتی ہے، وہ اگر 13 ہو جائے گا تو اس کو کہتے ہیں دوم۔ ٹھیک ہے، یہ 2 اصطلاحیں ذرا خیال رکھنا۔ المبیت بمنا، افعال حج میں ایک اور فعل جو واجب ہے وہ ہے منا میں رات گزارنا، وہ رات 11 کی رات اور 12 کی رات ہے۔ والنفر، بعد میں منا سے مکہ جانا یا جہاں بھی جانا ہے۔ خوب،
فرماتے ہیں یجب علی الحاج، حاجی صاحب پر واجب ہے کیا؟ المبیت بمنا، کہ وہ منا میں رات گزارے۔ کون سی رات؟ لیلۃ الحادی والثانی عشر، شب 11 اور شب 12، یعنی 10 اور 11 کی درمیانی رات، 11 اور 12 کی درمیانی رات، ٹھیک۔ وَالنَّفْرُ بَعْدَ الزَّوَالِ، اور کوچ کرے گا، منا کو چھوڑے گا زوال کے بعد۔ کب؟ من الیوم الثانی عشر، 12واں ذی الحج کو، ٹھیک ہے جی۔ اذا اراد النفر الاول، اس کا پرام یہی ہے، نفر اول، یعنی کیا؟ اس نے کوئی غلطی بھی نہیں کی تھی اور 12 ذی الحج کو اس کا جانا جائز ہے، تو اگر 12 کو جانا چاہتا ہے تو پھر طریقہ کار یہ ہے کہ زوال کے بعد وہاں سے چلا جائے۔ وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْمَبِيتُ لَيْلَةَ الثَّالِثِ عَشَرِ، شب 11 یعنی 12 اور 13 ذی الحج کی درمیانی رات گزارنا، وہ وہاں پر واجب نہیں ہے۔ ہاں اِلَّا اِذَا لَمْ يَتَّقِ الصَّيْدَ، مگر یہ کہ وہ شکار سے محفوظ نہ رہا ہو، یعنی اس نے احرام میں اگر شکار کر لیا تھا تو پھر بھی اس کو ایک اور رات وہاں گزارنی پڑے گی، ٹھیک ہے۔ والمبیت الواجب لیس بلحاظ تمام اللیلہ بل فی احد نصفہا، نکتہ سمجھا رہے ہیں کہ یہ جو ہم نے کہا ہے کہ منا میں رات گزارے، شب 11 شب 12، اس میں رات گزارنے سے مطلب ہے نصف سے مراد کیا؟ چاہے تو طلوع آدھی یعنی غروب آفتاب سے نصف شب تک، جو پہلا آدھی رات کا حصہ ہے یہ وہاں گزارے، اس کی مرضی، یا پہلے کہیں چلا گیا تھا تو نصف شب کو واپس منا پہنچ جائے، آدھی رات سے طلوع صبح تک وہاں رہے، اس کی مرضی، یعنی اس کو اختیار ہے، ٹھیک ہے، یعنی رات کو 2 حصوں میں کرے، چاہے وہ پہلا آدھا حصہ گزارے یا دوسرا گزارے۔ والمستند فی ذلک، دلیل کیا ہے اس میں؟ فرماتے ہیں دلیل یہ ہے کہ ان المبیت واجب فی اللیلتین المذکورین، کہ شب 11 اور شب 12 منا میں گزارنا واجب ہے۔ اس وجوب پر دلیل نمبر 1، فَمِمَّنْ عَقَدَتْ عَلَيْهِ السِّیرَةُ الْقَطْعِیَّةُ الْمُتَوَارِثَةُ، پہلی دلیل سیرہ قطعیہ مسلمین ہے، جو توارثاً، یعنی کیا؟ یک کے بعد دیگرے، نسل در نسل میراث میں ہمیں ملا ہے کہ پیغمبر سے لے کر آج تک جتنے لوگ حج کرتے ہیں یہ سارا کچھ 2 راتیں وہاں گزارتے ہیں، ایک۔ دوسرا وَتَدُلُّ عَلَيْهِ صحیحۃ معاویہ بن عمار، اور پھر روایت معاویہ بن عمار بھی دلالت کر رہی ہے، کس نے؟ معاویہ نے نقل کی ہے، ان ابی عبداللہ، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے، امام نے فرمایا لا تبت لیالی التشریق الا بمنا، لیالی تشریق یعنی 11 12 13، ان 3 دن کو ایام تشریق کہتے ہیں نا، تو جو ان کی شب ہوگی، یعنی لیالی تشریق کو، شب ہے ایام تشریق کی رات کو نہ گزار، الا بمنا، مگر یہ کہ تو منا میں ہو، ٹھیک ہو گیا۔ فَإِن بِتَّ فِي غَيْرِهَا، اگر تو نے وہ راتیں منا میں نہ گزاریں اور غیر منا میں کہیں بھی گزار لیں، فَعَلَيْكَ دَمٌ، تو تیرے اوپر ایک دم واجب ہے، یعنی ایک بکرا کفارہ واجب ہے۔ آگے فرماتے ہیں فَإِن خَرَجْتَ أَوَّلَ اللَّيْلِ فَلَا يَنْتَصِفُ اللَّيْلُ إِلَّا وَأَنْتَ فِي مِنَىٰ، اگر تو رات کے پہلے حصے میں نکل جاتا ہے اور نصف شب ابھی نہیں ہوتی کہ تو واپس وَأَنْتَ فِي مِنَىٰ، جب کہ تو واپس منا میں آ جاتا ہے، اگر ایسا ہے تو فرماتے ہیں پھر بھی ٹھیک۔
الا یشقون شغلک نسکک، ہاں اگر تو منا سے باہر ہے اور شغل تیری مصروفیت ساری کی ساری نسک یعنی عبادت کی بجاوری ہے، او قد خرجت من مکہ، یا تو پھر مکہ سے باہر نکل گیا ہے، پھر اور بات ہے، ٹھیک ہے جی، پھر بھی کوئی پھر کفارہ نہیں۔ وَإِنْ خَرَجْتَ بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ، لیکن اگر تو منا سے نکلتا ہی آدھی رات کے بعد ہے، فَلَا يَضُرُّكَ، تو تمہیں کوئی چیز ضرر نہیں پہنچاتی، کس میں؟ أَن يَسْتَصْبَحَ فِي غَيْرِهَا، کہ تو منا کے غیر میں کہیں بھی جا کے صبح کر، ٹھیک ہو گیا۔ اور آگے فرماتے ہیں وَيُمْكِنُ اسْتِفَادَةُ ذَلِكَ فِي الْجُمْلَةِ، یہ جو راتیں گزارنے والی بات ہے اس کا اجمالی طور پر استفادہ کیا جا سکتا ہے قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ سے، کہ جس میں حکم ہوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ، معدود معین دنوں میں یاد کرو، فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فلا اسم علیہ فلا ومن تأخر فلا اسم علیہ لمن اتقى۔ فإن المقصود من الأیام المعدودات، ایام معدودات سے مراد کون سے ہیں؟ جیسے معصوم نے فرمایا وہ ایام تشریق ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اما ان المبیت لیلۃ الثالث عشر، انشاءاللہ یہ پھر اگلے درس میں پڑھتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ محمد وعلیہ محمد۔